اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر دے میرے مولا، اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب حقیقی معنوں میں نے اللہ کو پہچانا تھا، جب اس نے مجھے اپنی محبت سے نوازا تھا۔ میں تو ٹوٹ گیا تھا کہ اس دنیا نے مجھے توڑ دیا ہے۔ اس نے تو میرا دل توڑ دیا اور میں بکھر گیا تھا، گر گیا تھا۔ جب اس کی محبت نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے یاد ہے وہ قیمتی وقت جب پہلی بار میں نے تہجد پڑھی تھی۔ اس قدر تکلیف میں اس کے پاس گیا تھا کہ دل چور چور تھا، آنکھیں آنسوں سے نم تھی، لیکن میرے قدم اس کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، جیسے سارے زخم اس وقت بڑھ گئے تھے۔ اس کی محبت کا اثر اتنا گہرا تھا، میں سارے غم بھول گیا تھا۔ اس کی محبت ملی روحوں میں اتر گئی تھی، پھر میرے دل کو سکون آ گیا۔ آج جب سوچتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے، وہ زخم اتنے گہرے تھے، لگتا تھا کبھی نہیں بھریں گے۔ وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اب ساری زندگی انہی آنسوؤں کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن کیسے اس کی محبت نے ہر ایک منزل بدل دی۔ اتنی جلدی وہ ماضی کی تکلیف بھول جاؤں گا یہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہ تھا۔ آج جب سوچتا ہوں تو خود پر رشک آتا ہے، کیسے ان سے مجھ جیسے عام لڑکے کو اپنی خاص محبت سے نوازا۔ اس کی محبت سے زیادہ قیمتی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی محبت میرے ساتھ ہے تو ہی آج میں اتنا مضبوط ہوں، آج ہی میں اتنا مضبوط کھڑا ہوں۔ یقین کرو، اللہ کی محبت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا تمہاری ماں بھی تم سے نہیں کر سکتی۔ اس کی محبت بہت خاص ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اسے بھی خاص کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو خاص کر دے تو وہ ساری دنیا کے سامنے بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے چنا ہے۔ وہ اپنے سب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اسے یاد بھی نہیں کرتے، جو اپنی زندگی میں کھوئے رہتے ہیں۔ اللہ ان سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ لوٹ آؤ میری جانب، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم آؤ تو صحیح، تم ایک قدم اس کی طرف چل کر جاؤ گے نا، وہ 10 قدم تیزی سے تمہاری جانب آ جائے گا۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ کبھی تم کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور ایسا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ بے شک صرف میرا رب ہی ایسا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تم سے محبت کوئی نہیں کرے گا اس دنیا میں۔ تم دن بھر جانے انجانے اتنے گناہ کرتے ہو، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے وہ کام بھی تم کر دیتے ہو، لیکن پھر بھی وہ تم کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ پھر بھی تم سے اپنا منہ نہیں موڑتا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، پھر بھی توبہ کا دروازہ تم پر کھلا رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے تمہارا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ دیکھو، پہلا قدم تم کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر تم پہلا قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تمہاری جانب 10 قدم بڑھائے گا، تمہاری جانب اتنی رحمت کھول دے گا کہ تم اپنی چاہت سے بڑھ کر بھی تم اس دنیا کو پالو گے۔ پھر دیکھنا وہ تم کو کیسے اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے، کیسے تم کو ہر دکھ سے مٹا دے گا، اور ہر دکھ سے مٹا کر محبت میں سرخرو کر دیتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہاری مدد کرتا ہے اور کرتا ہی رہے گا، بس خود پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ تمہارے لیے بہترین کبھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کبھی ہوگی، کیونکہ جو چیز تم کو تمہارے رب سے دور کر دے تو اس چیز کا دنیا میں فائدہ پا کر بھی تم نقصان میں ہی رہو گے۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل خالی نہیں ہوتی۔ یہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملے تو تم یہ سوچ لیتے ہو کیا میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہ کر سکوں گا؟ مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتے، وہ ذات لامحدود ہے، وہ لاحاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، لاحاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے۔ وہ ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔
کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت پہنچائی جاتی ہے، لیکن تمہیں تمہاری چاہ ایک نہ ایک دن اللہ دے ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ہے کہ تم صبر کرو۔ اگر صبر کرو گے تو تمہاری چاہ جب تمہیں ملے گی تو تمہیں وہ بھرپور ملے گی۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، کیونکہ تدبیریں اللہ لکھتا ہے، لہٰذا اللہ کی تدبیروں پر راضی ہونا سیکھو، اللہ تمہیں بھی راضی کر دے گا۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی مت بھولیں اور نہ ہی کبھی چھوڑنا دعا کرنا ان چیزوں کے جو تمہیں کبھی نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک اور مانگتے ہی رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب وہ معجزے کرتا ہے تو زندگی میں بھی انقلاب آ جاتا ہے، اور ایسا انقلاب آتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ ہے، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر، اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی بھی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم کو کس نے توڑا ہے، وہ جانتا ہے اس دنیا میں تم کو کس نے درد دیا ہے، وہ جانتا ہے تم اس وقت کس پریشانی میں ہو، وہ تمہاری ہر سرخوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تم کو جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ جب تمہارے منصوبے بن رہے ہوں اس وقت تمہارے صبر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور وہی تمہارا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے صبر کا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کبھی لوگوں سے مشورہ نہیں لینا۔ جو کام آپ نے کرنا ہے نیت سے اور نیک نیت سے، وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ نے بس دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ ہم نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو آخر میں اللہ کے سامنے تم کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے آپ پوری کوشش کرو۔ کب کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو صرف اللہ کی ہے کہ وہ کب کن فرما دے، اور جب وہ ایک بار کن فرما دے تو کن فیا کن ہو جاتا ہے۔ اس کے کن کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح بھی دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ اللہ ان کو کبھی نہیں بھولتا جو کوشش کے بعد پھر کوشش کرتا ہے۔ اللہ ان کو بھی نہیں بھولتا جو اسے یاد رکھتے ہیں۔ بے شک نصیب اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہم کو دیا ہے۔ اے پروردگار، اے مالک، اے عظیم رب، ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، ہر مشکلات پریشانی کو ہم سے دور فرما دے۔